السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار دوبارہ حاضر ہے۔ کچھ تازہ ترین خبریں آج لے کے آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ کچھ چند اہم نکات جو آپ کے سامنے آج رکھے جائیں گے ملکی سیاسی صورتحال کے بارے میں، اور ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس ٹائم ملک کی ڈائریکشن کس سائڈ پہ ہے، سیاسی پارٹیز کی ڈائریکشن کس سائڈ پہ ہے۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً میں رکھتا جا رہا ہوں، وہ رکھتا رہوں گا۔ یہ میری ذمہ داری ہے تاکہ میں اپنے ناظرین تک کچھ چیزیں پہنچاتا رہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی نے 11 استعفے جو تحریک پاکستان جو ہے، پاکستان تحریک انصاف جسے کہتے ہیں ہم PTI، اس کے منظور کیے ہیں، اور صرف 11 استعفے وہ منظور کیے جہاں پر ان کو لگا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے بڑے کم ووٹوں سے جیتی ہے، اور بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا ان کے جو حریف تھے ان میں، اور یعنی کہ جو امیدوار تھے دونوں ان میں زیادہ ووٹوں کا فاصلہ نہیں تھا۔ یعنی کہ اگر بعد میں اس کے اوپر ضمنی الیکشن ہوتا بھی ہے تو اس فاصلے کو توڑنے کی کوشش کی جا سکتی ہے دھاندلی کے ذریعے یا ویسے جیسے بھی۔ عوام کا تو جو رد عمل ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں ریورس کیا جا سکتا ہے، کہ دوسری سیٹ اپ میں لایا جا سکتا ہے، کہ تاکہ جو سیٹیں پاکستان PDM جو ہے، یا مطلب کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہاری تھی، ان میں جو ہے کیا کہتے ہیں جو خلا تھا وہ بھرا جائے۔ اور یہ 11 سیٹوں کو انہوں نے جو مخصوص قسم کی سیٹیں ہیں چند لوگوں کی، باقی انہوں نے استعفے منظور نہیں کیے، حالانکہ ان کو چاہیے اخلاقی جو جواز بنتا ہے کہ 130 استعفے جو آئے تھے ان کو سب کو منظور کرنا چاہیے تھا۔ اور اس سے پہلے جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب تھے جنہوں نے یہ استعفے، جب ان کی وہ اسپیکر میں ان کی قیادت تھی اس میں اسمبلی میں، تب انہوں نے اپنی اسپیکرشپ میں ان کو منظور کر لیے تھے، لیکن یہ ایک نیا مطلب کہ ظاہر اسپیکر صاحب چینج ہو گئے اور سارا سیٹ اپ، اور اب وہ ایک نیا تماشا لگنے جا رہا ہے اور لگ بھی رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر بڑا بھرپور رد عمل بھی آیا ہے، لیکن اب کیا ہونے جا رہا ہے، الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں، اور یہ جو جتنی بھی سیاسی بحران ہے، جتنا بھی سیاسی بحران پاکستان میں پیش ہوا ہے یا سامنے آیا ہے آپ کے اس 3-4 مہینوں میں، تو یہ کون ذمہ دار ہے، ان سب کا کون ذمہ دار ہے، اور کون الیکشن کے لیے راضی ہیں آج کی تاریخ تک، اور کون مان گئے ہیں الیکشن کرنے کے لیے اور کون نہیں مان رہے ہیں۔ یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ایک بار آپ کو بتا دیا تھا، لیکن دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ فریش الیکشن کے لیے، نیو الیکشن کے لیے تیار ہیں، سوائے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اب ذرا بضد ہوئے پڑے ہیں، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ بھی تیار ہو جائے تاکہ پاکستان اس سیاسی بحران سے نکل جائے۔ مطلب کہ پاکستان میں جو یہ سیاسی بحران ہے یہ صرف سیاسی نہیں، اس نے معیشت کو بھی ڈبو دیا ہے، اس نے جو فارنر انویسٹر ہے اس کو بھی بھگا دیا ہے، اس نے پاکستان کے ہر طبقے کو کیا کہتے ہیں رسوا کر دیا ہے سیاسی بحران نے، اور پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی اب اس سیاسی بحران کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کب پاکستان جو ہے وہ سیاسی بحران سے باہر نکلتا ہے، تاکہ ہم آگے کچھ ان کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ آگے کچھ ڈیل کی جائیں، اور جو بھی سیٹ اپ پاکستان کا ہے وہ چلتا رہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں چیزیں ہیں، لیکن ایک اہم ملاقات جو میں اس کی آپ کے ساتھ آج تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ امریکہ میں ایک ملاقات ہوئی ہے جی، طارق فاطمی صاحب ہیں، بیسیکلی طارق فاطمی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے، جو مشیر برائے خارجہ ہیں طارق فاطمی صاحب پاکستان، یعنی کہ دفتر خارجہ سے ان کا تعلق ہے، مشیر ہیں،
اور ان کی ملاقات ہوئی ہے جی امریکنس کے ساتھ، اور پاکستان کے جو محکمہ خارجہ ہے اس نے اس کو ڈس آن کیا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. لیکن یہ ملاقات کیوں کی گئی ہے اس کی تو آپ کو چیزیں ظاہر پتہ ہے. امریکن کے ساتھ جو وزارت خارجہ کی ملاقات ہے جو طارق فاطمی صاحب ہیں وہ کیوں کی گئی ہے وہ آپ جانتے بھی ہیں. لیکن ساتھ وزارت خارجہ جو ہے پاکستان کی اس نے اس کو ڈس آن کیا ہے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ کب تک مطلب کہ چیزیں چھپی رہ سکتی ہیں، ڈھکی رہ سکتی ہیں، یہ چیزیں کب تک. لیکن جو امریکن ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ ملاقات آفیشیل کی ہے، یعنی کہ سرکاری طرز عمل میں ہوئی ہے، آفیشیل ملاقات تھی. انہوں نے جو اپنے آفیشیل ٹویٹر پر بھی اس ملاقات کی اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے جی، اور واضح طور پر اس کے اوپر انہوں نے اپنا رد عمل شو کرایا ہے. لیکن اس تمام معاملے پر امریکہ نے آفیشیل بات چیت کی ہے کہ یہ ملاقات کیسے ہوئی ہے. تو یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے، کس نے کی ہے، یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے. اس کی اہم وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ امریکن سے ریلیف چاہتی ہے ہماری حکومت. امریکن سے جو ان کا آئی ایم ایف کا ڈیل چل رہا ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوری مطلب کہ نا ریلیف دیا جائے اور سب کچھ سیٹ اپ کیا جائے. اور یعنی کہ جھکاؤ نظر آ رہا ہے پاکستان کا امریکہ کی طرف. اچھا اس کے علاوہ ایک پاکستان آرمی چیف جو ہیں ہمارے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی بھی وینڈی شرمین سے ملاقات ہوئی. وینڈی شرمین ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے. وہ بھی جو آرمی چیف کی درخواست کی آرمی چیف نے، اور ان کی ایک خواہش تھی کہ جو امریکہ کے ساتھ مطلب کہ ہمارے تعلقات ہیں وہ بہتر ہیں. اچھا یہ جو آرمی چیف صاحب کی جو ملاقات ہے یہ کیا تھی، اصل اس کا خلاصہ کیا ہے. آرمی چیف صاحب جی گئے ہیں امریکہ میں، جو ان کی ملاقات ہوئی ہے جو وینڈی شرمین ہے وہ بھی وزارت خارجہ سے ان کا مطلب تعلق ہے. اور وہ ان سے ملاقات کرنے کے بعد آرمی چیف صاحب نے بڑی واضح ان سے ریکویسٹ کی ہے، خواہش ظاہر کی ہے کہ جو پاکستان کو آئی ایم ایف کا جو 1.2 ارب یعنی کہ جو قرض ملنا ہے جو وہ پاکستان کو اس کا جو عمل ہے جو پاکستان میں آنے کا اس کو ذرا تیز کیا جائے. یعنی کہ یہ ایک خاص قسم کی گفتگو تھی جو پاکستان آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے وینڈی شرمین سے کی، جو نائب وزیر خارجہ ہیں کہاں کی امریکہ کی جو نائب وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے. تو انہوں نے ساتھ آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کہ وائٹ ہاؤس پہ تھوڑا سا دباؤ ڈالا جائے کہ جو پاکستان میں آئی ایم ایف ہے کا جو وہ لون پاس ہونے جا رہا ہے، جو آگے امداد ملنی جا رہی ہے، جو قسطیں ملنی جا رہی ہیں اس کے عمل کو تیز کیا جائے، یہ چیز تھی. اس کے بعد جو پاکستانی مشیر خارجہ ہیں وہ امریکی نائب وزیر خارجہ سے بھی ملے اور یہی چیزیں تقریباً ڈسکس ہوتی گئیں کہ اس عمل کو تیز کیا جائے. جو ہم نے آپ کی ساری شرائط بھی مان لی ہیں، ہم نے اتنے مشکل ترین فیصلے کیے ہیں ان 2 مہینوں میں، اور آپ نے ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ تکنیک کا ناچ نچایا، وہ بھی نچا چکے ہیں تقریباً. تو اب جلدی کیا جائے تاکہ معیشت کو تھوڑا سا سٹیبل کیا جائے، تاکہ جو ڈالر ہے اس کو سٹیبل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی پرواز کو روکا جائے، اور روپے کی قدر اس کو ذرا مزید مطلب کہ پاور میں لایا جائے. تو یہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے آرمی چیف صاحب بھی ملاقات کرنے کے لیے گئے اور ان کی بھی ملاقات ہوئی. خیر اس پہ پی ٹی آئی کے جو چیف ہیں، پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، ان کا ایک رد عمل سامنے آیا ہے. اور وہ رد عمل کیا ہے، ان کا ایک موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک انٹرویو ہوا ان کا جو ارشد شریف صاحب ہیں، صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں بہت بڑے اے آر وائی کے، ان کے ساتھ ایک کیا کہتے ہیں انٹرویو میں انہوں نے عمران خان صاحب نے بڑی واضح ایک بات کی کہ آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہے، کہ آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہے کہ امریکہ میں جا کے اس طرح کی ملاقات کر کے
اور اس طرح کی ریلیف کی ریکویسٹ کرنا یا مطلب کہ خواہش ظاہر کرنا یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے. یعنی کہ آرمی چیف کا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے مگر جب حکومت ہی اپنا کام نہیں کر رہی. ظاہر ہے اس میں بڑی واضح بات ہے, جب حکومت ہی اپنا کام نہیں کر رہی تو پھر کسی نہ کسی کو تو آگے آنا ہے, کسی نہ کسی کو تو یہ کام سر انجام دینا ہے. اور ظاہر ہے اسی بیس کے اوپر حکومت کو بچانے کے لیے, حکومت کے معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے آرمی چیف صاحب نے یہ خواہش یا ریکویسٹ کی ہے. اس کے بعد حکومت نے تو آپ کو پتہ ہے واضح طور پہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے کئی معاملات میں آرمی کا جو ہے وہ آرمی کئی جگہ پہ کود پڑتی ہے. فار ایگزامپل فلڈ سیٹ اپ میں ایمرجنسی جب پاکستان میں لگتی ہے, پاکستان کے ادارے جب اپنا صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں تب پاکستان آرمی جو ہے اپنا رول ادا کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور کئی بار کیا بھی ہے آرمی نے. تو پاکستان آرمی اس وقت جو ہے وہ جو پاکستان آرمی کے چیف ہیں وہ یہی شاید کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے معیشت میں سے نکالا جائے, جو معیشت کا زور ہے پاکستان کے اوپر اور دباؤ ہے جو اتنی ڈاؤن فال میں چلے گئی ہے, اس سے نکالا جائے کسی طریقے. عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ امریکی ڈیمانڈز جو ہیں ان کی طرف اگر ہم گئے, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے ہم مطلب کہ ملاقاتیں کرتے ہیں, ان کو ریلیف کی باتیں کرتے ہیں, ان کے آگے جاتے ہیں تو ظاہر پاکستان کمزور پڑ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب دوبارہ اس بات کو بڑا واضح کلیئرلی کہتے ہیں کہ امریکہ ایسے تو کسی کو مطلب کہ ریلیف نہیں دیتا ہے, ظاہر ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کچھ. تو اگر پاکستان امریکہ کی ڈیمانڈز کی طرف گیا تو پاکستان کی جو ریاست ہے پاکستان ہے وہ کمزور ہوگا. ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں یہ آپ کو پتہ ہے, بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ امریکہ کی ڈیمانڈز کیا ہیں. کہ پاکستان میں اڈے مانگے انہوں نے پہلے بھی, اب بھی ان کی ڈیمانڈ یہی ہونی ہے, خواہش یہی ہونی ہے. انڈیا سے دوستی کی ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ مطلب کہ دوستی کے معاملات میں پیش ہو. اس کے علاوہ پاکستان کو کیا کہتے ہیں انڈیا کے سامنے کمزور کرنا ہے ایک طریقے سے. کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر خاموشی پاکستان کی, یہ بھی ان کی ایک ڈیمانڈ ہے. افغانستان کے معاملے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پاکستان امریکہ کی پالیسی ہے ایسے ہی پاکستان کی بھی پالیسی ہونی چاہیے. افغانستان کے معاملے میں ہر پاکستانی کی کوئی پالیسی ہونی چاہیے. اس کے بعد چائنا کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈسٹنس مینٹین رکھنا چاہیے, پاکستان کو ڈسٹنس مینٹین کرنا چاہیے. اس کے علاوہ روس کے خلاف پاکستان امریکہ کے کیمپ میں شامل ہو, یہ بھی ایک خواہش ہے, یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کو کیا کہتے ہیں ماننا, اسرائیل کو مانا جائے, آفیشیلی مانا جائے, سرکاری طور پہ مانا جائے. پاکستان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے اور کیا ہے کہ وہ اسرائیل جو ایک آزاد ریاست ہے یا اسرائیل کا وجود بھی ہے یہودیوں کا. تو اس کے اوپر بھی امریکہ کی یہ بھی ایک مطلب کہ خواہش. یہ تمام جتنی خواہشیں یہ وہ چیزیں ہیں جن پر عمران خان صاحب اپنے واضح کہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہوگا. غلامی ہے یہ سب, اور رجیم آپریشن بھی یہی تھا. ظاہر ہے اگر یہ چیزیں اگر عمران خان صاحب پہلے مان جاتے تو رجیم آپریشن بھی نہ آتا ہے. اسی لیے عمران خان صاحب بہت پہلے سے یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کو فریش الیکشن کی طرف جانا چاہیے, پاکستان کو فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے. اور پاکستان نے تمام اس وقت جو پاکستان کے تمام مسائل ہیں پاکستان کے اندر اس ٹائم معیشت کے مسائل ہو گئے, بے روزگاری کے سارے جتنے بھی مسائل ہیں, سیاسی بحران بھی ہے جو وہ پاکستان کا تب بھی حل ہوگا. اس کا واحد حل یہی ہے کہ پاکستان میں ایک فریش الیکشن ہو, فریش جو ہے مینڈیٹ آئے, عوام کا فیصلہ ہو, کوئی باہر سے فوراً لابی فیصلہ نہ کرے, کوئی باہر سے فارنر فیصلہ نہ کرے, کوئی رجیم چینج نہ ہو. پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان میں کس کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے الیکشن ہوتا ہے, جو بھی حکومت میں آتا ہے جس کو بھی پاکستان کی عوام لے کے آتے ہیں وہ سر آنکھوں پہ ہے, جس کو بھی لے کے آتے ہیں تو جو حکومت ہوگی وہ عوام کی منتخب کردہ ہوگی,
نہ کہ رجیم چینج حکومت ہوگی۔ یہ ایک بڑی ظاہر پیش رفت تھی اور عمران خان کا بہت بڑا یہ ایک مفادہ جو موقف ہے۔ اس کے بعد معاشی تباہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ 3-4 مہینے گزرے ہیں اس میں وزارت خزانہ جو ہے اس نے کیا رول ادا کیا ہے پاکستان میں، نہ ڈالر کو روک پا رہی ہے، نہ ڈالر کی اونچی پرواز کو روک پا رہی ہے، اور جو اتنی بہترین اور اعلیٰ قسم کی کارکردگی کا ذمہ دار ہے وہ کون ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان بن کے رہ چکا ہے۔ یہ سوال میں آپ کے اوپر چھوڑنا چاہتا ہوں کہ جو اس ٹائم معیشت اور تباہی کا جو معاشی تباہی ہے پاکستان میں، اس کا ذمہ دار کون شخص ہے؟ یہ آپ نے بتانا ہے، کمنٹ میں بتانا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون شخص ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، لیکن میں اس کو ڈسکلوز نہیں کروں گا۔ اور آگے چلتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، وہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کی مکمل تیاری کر لی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں وہ حکومتی ممبران کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ظاہر ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتی، کہ ان کو یہ رائٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طرح غیر جانبداری نہیں جاتی، جانبداری بن جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن پہلے ہی متنازع ہے، اور اوپر سے اس طرح کی ملاقاتیں وہ بھی حکمرانی ممبران کے ساتھ، حکمران کے جو حکومت کے ممبران ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں جن کے اوپر واضح یہ فارن فنڈنگ کی باتیں ہو رہی ہوں اور معاملات ڈسکس کیے جا رہے ہوں۔ حالانکہ فارن فنڈنگ کیس ایک زیر بحث ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس ہے، تو اس کے اوپر بھی عمران خان کی واضح مطلب کی سٹیٹمنٹ موجود ہیں کہ خان صاحب نے واضح بتا دیا کہ میں نے اپنا ریکارڈ جمع کرا دیا ہے، باقی پارٹیز بھی اپنا ریکارڈ جمع کرائیں، وہاں وہ کہاں سے فنڈنگ لیتے رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور کس قسم کی فنڈنگ ان کی پارٹیز کو ہوتی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کلیئر سب نے ہونا ہے، اپنے آپ کو کلیئر سب نے کرنا ہے، پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ ایک جو ادارہ ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے، اس کے ممبران حکومتی ممبران سے مل رہے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ اور اس کے اوپر کیا کہتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ہے، بہت بڑی پاکستان کی پارٹی ہے، عوامی پارٹی ہے، وہ اس ٹائم جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے، کس کے خلاف؟ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے خلاف، ٹھیک ہے، جو پہلے سے ہی متنازع ہیں، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا۔ تو میں حکمرانوں کے بارے میں ایک ہی بات کروں گا اور ختم ایک چیز پہ کروں گا کہ وہ تین براعظم کا مالک کون؟ 3 براعظم یعنی کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، لیکن درخت کے سائے میں 1 اینٹ سر کے نیچے رکھ کر سو جایا کرتا تھا۔ سلام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان کو، سلام ہے ان کے حکمرانی کو، ان کے طرز حکمرانی کو۔ کاش ہمیں ایسے حکمران ملیں جو حضرت عمر فاروق جیسے ہیں۔ میری آپ سے دعا ہے کہ آپ ایسی دعائیں کیا کریں تاکہ پاکستان کی سیاست میں اس طرح کے حکمران آئیں جو اپنی قوم کا سوچیں، اپنے عوام کا سوچیں، اپنے لوگوں کا سوچیں۔ مجھے اجازت دے دیجیے، میں انشاءاللہ نیکسٹ ملوں گا آپ کو نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت ہے۔ آپ کا میزبان علی حسین، پاکستان زندہ باد۔